السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست اسد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مولانا گرافکس۔ دوستوں، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا تھا کورل ڈرا کے بارے میں، اور کورل ڈرا کا انٹروڈکشن ہم نے جانا تھا کہ کورل ڈرا میں کیا کیا ہو سکتا ہے اور کورل ڈرا کس لیے استعمال ہوتا ہے، تو آج ہم اس کے پہلے ٹول جسے پک ٹول کہتے ہیں اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ تو چلیں میں اپنا کورل ڈرا اوپن کرتا ہوں۔ یہ میں نے اپنا کورل ڈرا اوپن کر لیا ہے۔ تو اس میں ہم نے جو پہلا ٹول ہے آج ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ پہلا ٹول کس کام آتا ہے ہمارے۔ تو ہمارا جو کورل ڈرا کے اندر ٹول ہے، پہلا ٹول وہ پک ٹول ہے، جس کو سلیکشن ٹول بھی کہتے ہیں اور موو ٹول بھی کہتے ہیں۔ یہ ٹول ہمارے کس کام آتا ہے؟ تو یہ بیسیکلی جو ٹول ہوتا ہے پک ٹول، تو مطلب ہم جو بھی ڈیزائن بناتے ہیں تو ہر ڈیزائن میں ہمیں یہ ٹول لینا پڑتا ہے۔ کوئی بھی ہم جب آبجیکٹ وغیرہ یا ٹول سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد ہم نے موو ٹول یا سلیکشن ٹول لینا ہوتا ہے، اور یہ پک ٹول لینا ہوتا ہے ہم نے۔ تو جس طرح میں ابھی ایک ریکٹینگل ٹول لیتا ہوں، جیسے میں نے ریکٹینگل ٹول لیا، تو اب اس کو مجھے موو کرنے کے لیے مجھے پک ٹول لینا پڑے گا۔ اب چونکہ میرے پاس ریکٹینگل ہی سلیکٹ ہوا ہے تو میں اس کو موو وغیرہ نہیں کر سکتا۔ اگر میں دیکھیں موو نہیں کر سکتا، میں موو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ دوبارہ سے وہ بن رہے ہیں، یہ ریکٹینگل وغیرہ بن رہے ہیں۔ تو اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ موو ٹول، یہ پک ٹول ہم یہاں سے اٹھائیں گے۔ تو پک ٹول جب ہم نے اٹھایا تو ہم نے یہ سلیکٹ کر لیا، آبجیکٹ سلیکٹ کر لیا، تو یہ سلیکٹ ہو گیا ہمارے پاس ایک آبجیکٹ۔ تو یہ ہم ڈیلیٹ کر دیں گے۔ دوسرا آبجیکٹ ہم نے سلیکٹ کیا، یہ بھی ہمارے پاس سلیکٹ ہو گیا۔ یہ تیسرا ہم نے پک کیا، یہ بھی ہمارے پاس ہو گیا۔ چوتھا ہے یہ۔ جس طرح آپ پک کرتے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آتے جائیں گے۔ تو پہلے ٹول کا یہی کام ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پک کرنا، کسی آبجیکٹ کو پک کرنا، کسی آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا۔ اب جس طرح میں اس کے اندر ایک دوسرا آبجیکٹ بناتا ہوں، ایک دوسرا شیپ بناتا ہوں، تو اب ہم نے یہی صرف سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ تو اب ہم جب اس کو پک کریں گے یا موو کریں گے تو صرف اسی کو ہم موو یا پک وغیرہ کر سکتے ہیں۔ جو اس سے بڑا والا شیپ ہے اس کو ہم موو وغیرہ نہیں کر سکتے۔ جب ہم اس کو پک کریں گے یا سلیکٹ کریں گے تو تب ہی ہم اس کو موو کر سکیں گے، نہیں تو اس کے علاوہ ہم اس کو موو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں ان دونوں کو موو کرنا، مثلا آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہی موو ہو، تو اس کے لیے ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، پھر شفٹ دبانا ہے، پھر اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ دونوں سلیکٹ ہو جائیں گے، تو پھر ہم ان دونوں کو بآسانی موو کر سکیں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اب یہ دونوں سلیکٹ ہو گئے ہیں تو ہم اس کو آسانی کے ساتھ موو کر سکتے ہیں۔ اب پک ٹول کا ایک اور کام کیا ہوتا ہے؟ پک ٹول کا اور کام یہ ہوتا ہے کہ جب پک ٹول ایک دفعہ ہم نے سلیکٹ کر لیا، پھر جب دوسری مرتبہ اس کو دبائیں گے تو ہمارے پاس یہ روٹیٹنگ کے آپشن آ جائیں گے کہ آپ اس شیپ کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ تو انہوں نے یہ شیپ دے دیا ہے کہ آپ اس شیپ کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہاں سے اس کو پکڑیں گے تو ہم اس کو روٹیٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب ہمارے پاس جو آبجیکٹ سلیکٹ ہوا تھا تو وہ روٹیٹ ہو گیا ہے بآسانی۔ تو اب ہم اس کو یہاں سے پکڑ کے روٹیٹ کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں جس طرح آپ روٹیٹ کرتے جائیں گے تو وہ روٹیٹ ہوتا جائے گا۔ اگر یہاں سے ہم روٹیٹ کریں گے تو وہ روٹیٹ ہو جائے گا۔ جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں آپ، نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس طرح آپ شیپ کو لانا چاہیں تو آپ اس کو لا سکتے ہیں۔ کنٹرول زیڈ کرتے ہیں، یہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ تو یہ ہمارے جو کورل ڈرا تھا تو اس کا پہلا ٹول تھا ہمارے پاس پک ٹول۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس سے۔ تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم شیپ ٹول کے بارے میں بات کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس دینا نہ بھولیں۔
اللہ حافظ.